الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب قدوس کی عطا کردہ زندگی میں ساعتیں، لمحے، گھڑیاں، دن، ماہ و سال، صدیاں وقت کے تابع ہیں کہ جوں جوں وقت گزرتا ہے تو گزرنے کے اس عمل سے دن، ہفتے، ماہ و سال اور صدیاں جنم لیتی ہیں۔ ماہ و سال اور صدیاں تو ختم ہو جاتی ہیں مگر وقت گزرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وقت کبھی ختم نہ ہونے والے ایسے سفر کا نام ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں، مگر ہاں انسان اگر چاہے تو اپنے نیک مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان بے اختیار ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنے وقت کو اپنی مرضی سے مصرف میں نہ لا سکے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان وقت کی قدر و اہمیت سے شناسائی رکھتا ہو۔ طالبان علوم نبوت کے لیے خصوصاً اپنے دور طالب علمی میں اوقات کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک گراں قدر نعمت ہے، پگھلتے برف کی طرح آنن فانن گزرتا رہتا ہے، دیکھتے دیکھتے تیزی کے ساتھ مہینے اور سال گزر جاتے ہیں، صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ پس وقت کی قدردانی بہت ضروری ہے۔ وقت کو صحیح استعمال کرنا، بیکار فضول ضائع ہونے سے بچانا ازحد ضروری ہے۔ وقت کو فضول ضائع کر دینے پر بعد میں جو حسرت پچھتاوا ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے، سوائے ندامت کے اس کے تدارک کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ جو لمحہ اور گھڑی ہاتھ سے نکل گئی وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آ سکتی، لہذا عقل مندی کا کام یہ ہے کہ آغاز ہی میں انجام پر نظر رکھے تاکہ حسرت پچھتاوے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو اور یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دنیا کی تمام چیزیں ضائع ہو جانے کے بعد واپس آ سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ کہنے والے نے صحیح کہا ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت کی پابندی وہ ٹھوس حقیقت ہے جسے اپنا کر زندگی کے تمام شعبوں میں فتح یابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ وقت کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا کر انسان بلند ترین اہداف حاصل کر سکتا ہے، انتہائی اہم امور میں بھی زبردست کامیابی سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا 2 اور 4 کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے۔ دنیا کا یہ سارا نظام اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق رواں دواں ہے۔ فطرت اس بات کی مظہر ہے کہ یہاں ہر کام متعین وقت پر انجام پاتا ہے۔ سورج ہر روز خاص وقت پر طلوع ہوتا ہے، اس کے غروب ہونے کے لمحات بھی طے شدہ ہیں۔ سال بھر کے تمام موسم خاص مہینوں میں ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہر روز رات دن کے قائم ہونے کے اوقات مخصوص ہیں۔ کائنات کا حسن و جمال، اس کی سلامتی تمام فطری امور کے وقوع پذیر ہونے پر مضمر ہے۔ ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں ہر آن وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ طلبات اپنے وقت کی پابندی کس طرح کریں؟ وقت کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت مذہبی ہے جبکہ دوسری حیثیت معاشرتی ہے۔ ہر 2 اعتبار سے وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بے شمار لوگ دھوکے میں ہیں، ایک نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت وقت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کا صحیح اور مفید استعمال نہ کر کے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں بھی اس شخص کو پسند کیا جاتا ہے جو اپنا قیمتی ترین وقت ضائع نہیں کرتا۔ آپ مشرق سے مغرب تک بے نظر غائب دیکھ لیں، وہی لوگ کامیاب نظر آئیں گے جنہوں نے وقت کی قدر کی، جنہوں نے وقت کا درست اور صحیح استعمال کیا۔ بل گیٹس کا کہنا ہے، جو شخص وقت کی قدر نہیں کرے گا وقت اسے ضائع کر دے گا، وہ اندھیروں میں چلا جائے گا۔ اگر ہم دنیا بھر کے کامیاب افراد کی رویدادیں دستانے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر انسان 65 سے 70 سال زندگی گزارے تو 27 سال سو کر گزار دیتا ہے۔ گویا اپنی زندگی بڑھانے کا ایک قیمتی نسخہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نیند کم کر لے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق یہ ہے کہ 65 سالوں میں 7 سال انتظار میں گزار دیتا ہے، لہذا کامیاب افراد اس انتظار کے وقت کو بھی کام میں لاتے ہیں۔ جو وقت انسان کو ملا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کام میں لائیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ آپ بھی اپنا وقت قیمتی بنانے کے صحیح کرتے رہا کریں، ایک نہ ایک دن کامیاب ترین افراد کی فہرست میں آپ کا نام بھی آ ہی جائے گا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی
ہر سیکنڈ اور منٹ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج ہم وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے کہ یوں نہیں فضول باتوں میں اور لاغو کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک بار فوج سے مجھ کو بہت عبرت حاصل ہوئی۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ اے لوگو مجھ پر رحم کرو، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہر لمحہ برف کی طرح تھوڑی تھوڑی عمر ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس سے پگھلنے سے پہلے جلدی بیچنے کی فکر کرو۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک طالب علم نے آ کر کھیل کے متعلق سوال کیا۔ حضرت نے فرمایا کیوں کھیلتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وقت پاس کرنے کو کھیلتے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ وقت پاس کرنے کے لیے یہاں جایا کریں، وقت گزارنے کا طریقہ میں بتلا دوں گا، کتاب دے دوں گا، یہاں سے یہاں تک یاد کر کے سنائیں۔ اس کے بعد فرمایا وقت حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسے غبار سمجھ کر پھینک دینا بڑی ناقدری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اشیاء کا ڈھیر کسی کے سامنے ہو اور وہ ایک ایک اٹھا کر پھینکتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر وقت کی اہمیت اور اعمال صالحہ کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کوئی اس نفس و نفسی کے عالم میں بھی ذرہ برابر نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس میں بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ فوراً نیکی کر ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے قبل غنیمت سمجھو، زندگی کو مرنے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے۔ آج جوانی کا سنہرا دور ملا ہوا ہے، کل بڑھاپے میں نہ جانے کن احوال سے سابقہ پڑے، کیا امراض عوارض لگ جائیں۔ آج صاحب حیثیت ہیں، کل پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے۔ اس لیے جو کرنا ہے کر لیے جائے، جو کمانا ہے کما لیے جائے، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیے جائے، ورنہ وقت 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہ کاٹا وہ تمہیں کاٹ ڈالے گی۔ ارشاد نبوی ہے صحت اور فراغت 2 ایسی عظیم نعمتیں ہیں جن کے سلسلے میں بے شمار لوگ خسارے میں رہتے ہیں، اس لیے بعد میں پچھتانے سے یہ بہتر ہے کہ انسان آج ہی قدر کر لے۔ وقت کی اہمیت کو جاننا اور اس کی قدردانی بہت ضروری ہے۔ وقت کو صحیح استعمال کرنا، بیکار فضول ضائع ہونے سے بچانا ازحد ضروری ہے۔ وقت کو فضول ضائع کر دینے پر بعد میں جو حسرت پچھتاوا ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے، سوائے ندامت کے اس کے تدارک کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یاد رکھیے جو لمحہ اور گھڑی ہاتھ سے نکل گئی وہ دوبارہ ہاتھ میں نہیں آ سکتی، لہذا عقل مندی کا کام یہ ہے کہ انسان آغاز ہی میں انجام پر نظر رکھے تاکہ حسرت پچھتاوے کی نوبت نہ آئے۔ لہذا اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسکول سے واپس آنے کے بعد شام کے وقت میں کسی کمپیوٹر سینٹر میں جا کر کمپوزنگ، ڈیزائننگ، ایڈیٹنگ وغیرہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اسکول سے آ کر زور کے بعد کسی دکان پر جا کر سیل مین بن سکتے ہیں۔ شام کے وقت میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اسکول سے واپس آ کر اپنی علمی، فنی، دیگر مہارتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسکول سے واپس آ کر اپنے سے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں۔ کسی معلوماتی کتاب کا مطالعہ کر کے اپنا علم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر روزانہ صرف 100 صفحے کا مطالعہ کریں تو ایک سال میں 36,500 صفحات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو شخص 36,500 صفحات مطالعہ کر چکا ہو اسے بولنا اور لکھنا نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ اگر آپ روزانہ 1 صفحہ لکھیں تو ایک سال میں 365 صفحات لکھ سکتے ہیں، اور جو شخص ایک سال میں 365 صفحات لکھ لے وہ رائٹر بن سکتا ہے۔ اسی طرح 20 کام ہے جو آپ اسکول سے واپس آ کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو کام ہی کام ہے، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو کوئی کام بھی نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر انسان کو ایک جیسا وقت ملتا ہے، سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو صحیح استعمال کر کے کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی اپنے قیمتی وقت ضائع کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ وقت بڑا وفادار ہے، یہ اپنی قدر کرنے والوں کو عروج بخشتا ہے اور اپنی بے قدری کرنے والوں کو گمنامی کی کھائی میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وقت کی قدر کریں، محنت کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں تو کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی بے قیمت چیز اگر ہے تو وہ نظم و ضبط کی کمی اور وقت کی ناقدری ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا ہمیں قطعاً احساس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے لمحات کی قدر نہ کرنے سے منٹوں کی قدر نہ کرنے سے گھنٹوں کی قدر نہ کرنے سے ہفتوں کی قدر نہ کرنے سے مہینوں کا، اور مہینوں کی قدر نہ کرنے سے سالوں اور عمروں کا ضائع کرنا ہمارے لیے بہت آسان بن گیا ہے۔ وقت کی قدر کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جب ہم وقت کی قدر کرتے ہیں تو ہم اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہم دنیاوی روحانی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے وقت کو منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کام اہم ہے اور انہیں پہلے کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے وقت کو تعمیری کاموں میں لگانا چاہیے۔
وقت کی قدر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کاموں کو وقت پر کریں۔ اگر ہم کوئی کام وقت پر نہیں کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم امتحانات کی تیاری وقت پر نہیں کرتے تو ہم اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنا ایک عادت ہے۔ اگر ہم شروع میں وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں تو یہ عادت آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ وقت کی قدر کرنے کے کچھ طریقے یہ بھی ہیں: اپنے وقت کی منصوبہ بندی کریں، اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کریں، فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کریں، وقت کی قدر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وقت کی قدر و قیمت جاننے، سمجھنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا، اپنی زندگی کا صحیح مصرف سمجھنے والا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا بندہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔